اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں قرآن نور ہدایت۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ ہم قرآن کا علم کس سے حاصل کریں، کس کے در پر جائیں کہ جہاں پر ہمیں بھٹکنے کا کوئی امکان نہ ہو، جہاں سے صحیح علم قرآن کا ہمیں مل جائے۔ تو گفتگو یہیں پر چونکہ وقت تمام ہو گیا تھا، لہٰذا ہمیں اپنی بات کو روکنا ہوا۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہماری بات یہاں تمام ہوئی تھی کہ ہم قرآن کا علم کس سے لیں، تو اس کے بعد اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اس پر ہم کچھ اور بھی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پیش کیجیے۔ جی، جو گفتگو رہ گئی تھی چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم اس کا علم کس سے حاصل کریں، تو خود قرآن اس سلسلے میں ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی قرآن کا یعنی انسانوں کے پاس بھی، عام انسانوں کے پاس علم ہے، مگر وہ علم کس سے لیا گیا؟ وہ علم یقیناً اگر اس علم کو دیکھیں کہ منتہی جا کے کہاں ہوتا ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر منتہی ہوگا۔ اور جہاں بھی انسان نے اپنی رائے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی تو پھر اسی کی وجہ سے تفسیروں میں اختلافات ہو گئے اور یہ باتیں آئیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی کسی بھی آیت کے متعلق آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اس کا بس یہی پیغام ہے جو میں نے سمجھا یا یہی پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آیت کریمہ کے کئی پیغامات جی ہو سکتے ہیں، کئی نتیجے اس سے نکالے جا سکتے ہیں، مگر جانا پڑے گا وہیں در اہل بیت پر۔ دیکھیے، ایک انسان ہے جو پیاسا دریا تک آتا ہے، تو پیاسا اپنی پیاس دریا کے پانی سے بجھا سکتا ہے، لیکن کتنا پانی پی سکتا ہے ایک انسان کتنا پانی پی سکتا ہے؟ 1.5 لیٹر پی جائے گا، 2 لیٹر پی جائے گا، پھر اس کے بعد رک جائے گا وہاں پر۔ لیکن ایک شخص ہے جو دریا کے اندر ہے، جو دریا کی موجوں کے درمیان تیراکی کر رہا ہے، کیا یہ پوچھا جائے آپ سے کہ اس میں کتنا علم ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی وہ کتنے پانی میں ہے، اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ کتنے پانی میں ہے وہ وہی شخص بتا سکتا ہے جس کو اس پانی کی گہرائی معلوم ہو۔ جی ورنہ جو انسان ہے ہی پانی میں، اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دریا پہ کنارے پہ بیٹھا ہوا انسان جو موجوں کا جسے اندازہ نہ ہو، جو اترا نہ ہو، وہ بتا دے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا علم وہ ہے کہ راسخون فی العلم، جیسے کوئی دریا کی موجوں میں، جو دریا میں کے غوطہ لگا کے گہرائی تک جاتا ہو، تو اہل بیت سے سیکھیں گے، یقیناً وہی پیغام ملے گا۔ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جب الفاظ کے پیکر میں ڈھلتا ہے تو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، سورے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جب سیرت کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے تو یہ شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ نورانی ہستیاں، ہم ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اس طرح سے ہے کہ کیا قرآن تک ہر انسان کا آنا ضروری ہے؟ کیا بغیر قرآن تک آئے، یعنی اس علم کو حاصل کیے بغیر اپنی زندگی کو وہ نہیں گزار سکتا؟ دیکھیے، پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد کون بتائے گا؟ اگر زندگی کا مقصد انسان کو خود ہی طے کرنا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا، میری زندگی کا مقصد مثال کے طور پر پارلیمنٹ کی کرسی تک پہنچنا ہے، تو اب وہ پارلیمنٹ کی کرسی تک پہنچنے کو کامیابی سمجھ لے گا۔ میرا مقصد اپنے خزانہ کو بڑھا لینا ہے یا خزانے کو جمع کر لینا ہے، تو وہ خزانے کو جمع کر کے کامیابی سمجھ لے گا۔ لیکن خالق کائنات جو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ جب ہمیں مقصد بتائے گا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم بڑھیں گے تو پھر لازماً قرآن تک آنا واحد راستہ رہ جائے گا۔ اس لیے کہ خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کے ہم سے تقاضے اور مطالبات کیا ہیں، یہ انسان کو تبھی پتہ چلے گا کہ جب وہ قرآن کریم تک آئے۔ وہ دریا کی ابھی بات تھی، تو پھر ایک مثال دے دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے۔
3 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے، ابھی یہ نئے نئے گریجویٹ ہوئے ہیں، چلو آج جشن مناتے ہیں، کہیں چلتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دریا کے اس طرف جا کے دیکھیں گے کیا ہے۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، چلنے لگے۔ اب نوجوان ہیں تو ان کو شرارت سوجھی۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے ملاح سے پہلے شخص نے کہا کہ جو کیمسٹری میں گریجویٹ ہو کے نکلا تھا کہ بابا آپ کو کیمسٹری کا علم آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے تو کیمسٹری کا علم نہیں معلوم، مجھے تو نہیں پتہ یہ کس چیز کا نام ہے۔ کہا کہ آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کو الجبرا معلوم ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ کہا آپ کی آدھی زندگی یقیناً برباد ہو گئی۔ تیسرے نے بڑھ کے سوال کیا کہ آپ کو جغرافیہ کا کچھ علم ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بھائی مجھے ان چیزوں سے کیا رابطہ، میرا تو ساری زندگی دریا، کشتی، مچھلی، جال، بس انہی چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ کہا پھر تو یقیناً آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ اب گویا قدرت کو اس بوڑھے پر رحم آیا۔ بیچ دریا میں کشتی پہنچی تھی کہ ہوا تیز چلنے لگی، موجیں اٹھنے لگیں، طغیانی ہو گئی، اور اب اس بوڑھے نے سر اٹھا کے کہا کہ بچوں تم کو تیرنا آتا ہے؟ تو کہا کہ تیرنا تو نہیں آتا۔ تو کہا کہ میری تو آدھی زندگی برباد ہوئی تھی، تمہاری تو پوری برباد ہو گئی، اس لیے کہ یہ کشتی الٹنے والی ہے، میں تو دریا کی مچھلی ہوں، ابھی پہنچ جاؤں گا کنارے تک، تم کیا کرو گے؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ دنیا میں ہزاروں کتابیں پڑھیں اور قرآن تک ہی نہ آئیں، ہزاروں علم سیکھیں اور قرآن کا علم نہ سیکھیں، ہزاروں طرح کی کامیابی حاصل کریں اور اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے اسی کو حاصل نہ کرے تو ناکامی ہی ناکامی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ لازم ہے کہ انسان کنارے تک پہنچنا سیکھ لے تاکہ وہ یہاں جو گمراہی کی موجیں ہیں اس کے اندر غرق نہ ہو جائے، اور اس کے لیے نور ہدایت تک آنا ہی پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت ہی اچھی طرف آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کو متوجہ کروایا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں اور اس سے رغبت رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اور یہ حکم ہمیں قرآن سے ملا، تو کیا اس خدا کو کہ جس کی عبادت نہ جانے کب سے ہو رہی ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، بہت زیادہ انسانوں سے شاید زیادہ بھی ہوں، وہ عبادت میں مشغول ہیں بالکل، پھر بھی کیا اللہ کو ہم جیسے لوگوں کی عبادت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں مقصد بیان کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو پہلی چیز تو مفہوم عبادت کو سمجھیں کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی لفظ عبادت ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو کچھ چیزیں ابھر کے آتی ہیں، مسجد، محراب، مصلی، سجدگاہ، تسبیح، تلاوت، دعا، بس اسی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت انسان کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ وہ مولائے کائنات کہیں نکل رہے تھے سفر کے لیے، شاید میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، تو آگے کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ اسلام کو بتانے بیٹھیں گے تو دیر ہو جائے گی جانے میں، وہی مقصد تھا، اصل مقصد سوال پوچھنا نہیں تھا۔ بس مولا نے سوار ہوتے ہوتے ایک جواب دیا کہ اسلام 2 ہی چیزوں کا نام ہے، مالک کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، مالک کی اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ تو اصل عبادت کہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق کو انسان ادا کرتا چلا جائے، یہ ہے اصل عبادت۔ اب خالق کے آگے جھکنا، اے معبود کیا تیری عظمت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا اگر ساری دنیا تیرے آگے جھکنے لگے؟ جی کیا تیری عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی اگر ساری دنیا جھکنا چھوڑ دے؟ یہ جھکنا اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جتنا یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا شکرانِ نعمت کرے گا اتنا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جی میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بلکہ بچوں کے لیے یہ بات عرض کروں، قرآن کریم کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ ہماری حمد اللہ کے لیے ہے، ذرا اسی سے سمجھ لیں، شاید اس کا جواب آ جائے اور میں پہنچا سکوں۔ ہماری حمد اللہ کے لیے، دیکھیے اگر یہ ہوتا کہ ہماری حمد اللہ کے لیے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ میری اور عرفان بھائی کی حمد اللہ کے لیے ہے، یا ہمارے سارے ناظرین اور سامعین کی حمد اللہ کے لیے ہے، یا یعنی
حمد کرنے والے، یا سارے انسانوں کی حمد اللہ کے لیے، سارے انسان اللہ کی تعریف کریں، یا تمام انسانوں اور جنات کی حمد اللہ کے لیے، یا تمام مخلوقات کی حمد اللہ کے لیے، تو یہ محدود ہو جاتی. یہاں بات آئی حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی حمد تو ہے ہی اللہ کے لیے، تعریف ہر صورت میں اللہ کے لیے ہے. اس میں میں اور آپ تعریف کریں گے تب اس کے لیے تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ میری اور آپ کی تعریف نمبر ایک ٹیمپریری ہوگی. انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ نہیں کرتا رہتا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کتنی دیر کھائیں گے؟ صحیح. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر پڑھیں گے؟ تو اگر یہ بات ہوتی کہ ہماری تعریف اللہ کے لیے، تو ٹیمپریری ہو جاتی، ایک وقت تک محدود ہو جاتی. جی. وقت تک محدود ایسے ہوتی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، 60 سال 70 سال 100 سال، اس وقت تک ہی تو تعریف کروں گا. صحیح. لیکن اس کی تعریف تو اس وقت بھی ہے جب کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، اور اس وقت بھی ہے جب کوئی تعریف کرنے والا باقی نہ رہے. وہ تو ہے ہی لائق تعریف. تو ٹیمپریری نہیں ہے اس کی تعریف. اس کی تعریف منحصر نہیں ہے کہ میں اس کی حمد کروں تب حمد ہو. وہ تو لائق تعریف ہے. ہاں، میں جتنی حمد کرتا چلا جاؤں گا اتنا خود میری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا خود میں اپنے خالق کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتا چلا جاؤں گا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال ہے جو بہت ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک اس کا جواب جائے. آخر اس دور حاضر میں ہمارے پاس بہت سی چیزوں کے لیے، اور خاص کر کرنٹ بات کی جائے تو ہمارے سوشل میڈیا کے لیے بھی بہت سے یعنی وقت مل جاتا ہے ہم کو، بس نہیں ملتا تو قرآن مجید کی تلاوت یا اس سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے کیوں ایسا اس لیے ہے کہ انسان پر دنیا غالب آ چکی ہے، مادیت کا غلبہ ہے. سب نہیں، الا ماشاء اللہ تو موجود ہیں، ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ اس نے اپنا مقصد حیات کیا بنایا ہے. پھر بار بار مجھے دریائی کی مثال یاد آ رہی ہے آج، کہ ایک انسان دریا تک جاتا ہے، پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے. جی. دوسرا انسان دریا تک جاتا ہے، پیر دھو کر منہ دھو کے واپس آ جاتا ہے. ایک تیسرا انسان دریا تک جاتا ہے، وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے اور موتی نکال کے لاتا ہے. دریا کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، مگر جو جتنا مقصد لے کر اس دریا تک گیا اتنا اس نے حاصل کر لیا. جی. تو بس یہی مسئلہ ہے کہ وقت تو انسان کے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت کو وہ لگانا کہاں جاتا ہے، چاہتا ہے. بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، صبح گہما گہمی ہے، ہر طرف ہر انسان دوڑا چلا جا رہا ہے، بھاگ رہے ہیں سب. دودھ والا بھاگا چلا جا رہا ہے، اخبار والا بھاگا چلا جا رہا ہے، ملازمین بھاگے چلے جا رہے ہیں، چوراہوں کے اوپر بھیڑ ہے. یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب جا رہے ہیں وقت سے آگے نکلنے کے لیے، کہ ہم وقت سے آگے نکل جائیں اور اس دنیا سے کچھ حاصل کر لیں. برا نہیں ہے جی، لیکن پھر وہی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، الناس فی الدنیا عاملان، عامل فی الدنیا للدنیا وعامل فی الدنیا لما بعدہا. اس دنیا کے اندر عمل کرنے والے دو طرح کے ہیں، جو دنیا میں محنت کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ جو دنیا میں محنت کرتے ہیں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. بڑا فرق ہے. تو بس یہی فرق ہے. فرصت ملے گی اگر انسان اپنے مقصد کو بدل لے. اگر اسے اپنا مقصد معلوم ہو تو پھر وہ نکلے گا، وہ بھی اسی بھیڑ میں شامل ہے، مگر وہ اس فکر میں ہے کہ مجھے اپنے مالک کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے حرام راستوں سے بچتے ہوئے رزق حلال لے کر واپس آنا ہے، تاکہ میرے بچے حلال روزی کھا سکیں. جی جی. پھر مجھے اس میں سے وقت نکالنا ہے. بس جب یہ مقصد بن جائے گا تو پھر اس کو فرصت ملے گی عبادت کے لیے بھی، راتوں کو جاگنے کے لیے بھی. چونکہ مقصد انسان کا جب واضح ہو تب خود بخود اس کی ساری زندگی کی ترتیب، ترجیحات، اس کا نظام الاوقات اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا سماج میں، خاندان، رشتہ داروں میں چونکہ آنا جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے 10 سال 12 13 14 15 18 سال کا، یہ اس کا جو رجحان ہے وہ قرآن، اہل بیت علیہ السلام کی طرف، یعنی قرآن کی طرف زیادہ ہے. یہ اکثر دعاؤں کو پڑھا کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت، اور اسی طرف اس کا دل بھی لگتا ہے. تو کبھی کبھی گھر والے ہی، والدین ہی کہتے ہیں بھیا مولوی مولانا بننے کی کوشش مت کرو زیادہ، سمجھے، وہاں یہ اپنا ٹیوشن چلے جاؤ اور وہ سب، یعنی یہ سب بھی ضروری ہے. لیکن اگر اس کا رجحان ہی ادھر ہے تو کیوں ایسا ہوا زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس ہی کہنے لگتے ہیں کہ
دیکھو اپنے آپ کو مولوی سمجھ لیں. سبب اس کا وہی ہے کہ پہلے جن کو تربیت کرنا ہے ان کی صحیح تربیت ہو تو وہ صحیح تربیت کر سکتے ہیں. جی. ہم جب اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بتاتے کیا ہیں، کون سی ترجیحات ہماری ہوتی ہیں؟ بیٹا اس لائن میں جانا ہے، اس میں اسکوپ زیادہ ہے. ہاں. بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اسکوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اسکوپ کا مطلب ہمارے عام معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں جانا، اس میں دولت زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، کامیابی کے مواقع زیادہ ہیں، رتبہ حاصل کرنے اور منصب تک پہنچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہم تو خود ہی بچے کو اسی انداز سے تربیت کر رہے ہیں تو ہمیں خود بخود نظر آنے لگے گا. دیکھیے، ایک تو وہ بچہ ہے جو دنیا سے بھاگنے کی وجہ سے متقی بننے کا دکھاوا کر رہا ہے، تو وہاں تو ضروری ہے اس کی اصلاح کرنی. جی، وہاں ضروری کہ بھائی دیکھو، زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے. دین تم سے یہ نہیں تقاضا کر رہا کہ سائنس پڑھی نہیں جا رہی تو اس بہانہ بنا کے مصلی کے اوپر بیٹھ گئے کہ میں تو تلاوت قرآن کر رہا ہوں. یہ فرار ہے. یہ فرار ہے. ہاں. لیکن جب یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دین اور دنیا کے اندر ایک توازن رہنا ہے، تو جیسے ہی یہ بات واضح ہوگی پھر اس وقت خود بخود والدین کے یہاں بھی توازن پیدا ہو جائے گا. جی. اولاد کے یہاں بھی توازن پیدا ہو جائے گا. وہی دعا جو ہم کرتے ہیں کہ اے معبود ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی، وَآتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، دنیا میں بھی نیکی، آخرت میں بھی نیکی. جی جی. ایک چیز اور ہے جو آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، کبھی کبھی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، یا اگر وہ شکایت نہ بھی کریں تو ہمیں دیکھ کر کے لگتا ہے ہر سال ماہ مبارک رمضان 30 دن تک، اور پھر اس میں قرآن کی ایک بہار اور لوگوں کا آنا، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ شکایت بھی کبھی کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں قرآن، یا اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، یا اتنے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جس میں قرآن کی باتیں کی جاتی ہے، آخر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا واقعی اثر نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہر انسان کو پہلے اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے چینج دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم امپریس ہوتے ہیں. اور وہ چینج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی میجک اسٹک ہو کہ ایک دم سے جو ہے ٹچ کی جائے اور ایک دم تبدیلی آ جائے. ایک انسان رات کو سوئے تو وہ ابلیس کا دوست ہو، صبح اٹھے تو جبرائیل کا دوست بن چکا ہو. یہ ہماری خواہش ہے، لہٰذا ہم کو ایسا لگتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. بہت سی مرتبہ یہ شکایت ہوتی ہے، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، اتنے واعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. آپ کو کیسے معلوم کہ اثر نہیں ہو رہا؟ آپ نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے؟ آپ کو کیا خبر کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی. ہو سکتا ہے کہ اثر ابھی نظر نہ آ رہا ہو، 1 سال کے بعد یہ اثر نظر آئے. صحیح. ہو سکتا ہے یہ اثر 10 سال کے بعد نظر آئے. آپ تو اس کے ساتھ نہیں رہ رہے. جی. اثر ہو چکا ہو لیکن وہ اس کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو. بہت سے ایسے لوگ تھے دور رسالت مآب میں بھی کہ جو تبدیل ہو چکے تھے اندر سے، ان کا دل جھک گیا تھا اسلام کی طرف، لیکن انہوں نے معاشرے کے ڈر سے، والدین کے خوف سے، سوسائٹی کا مقابلہ کیسے کریں گے، سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے، تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا اس کو. جی. تو اثر ہوتا ہے. خود قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، کہ سن کر ایمان لاتے ہیں بہت سے لوگ، مگر غیب میں، مطلب ان کا اکیلے میں، تنہائی میں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. جی. وہ اثر ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آئے. صحیح. کئی مرتبہ وہ اثر وہ خود آ کے بتاتا نہیں ہے. پھر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ چیز اس کے بیک آف دا مائنڈ میں کہیں محفوظ تو ہے. جب کوئی ایسا موقع آیا کہ اب اس کے سامنے 2 راستے ہیں اور دل اس کا باطل کی طرف جھک رہا ہے، تب وہ تقریر اس کو یاد آتی ہے. جی. تب وہ بات جو کہیں موجود ہے وہ اس کے قدموں کو روک لیتی ہے اس طرف بڑھنے سے. تو اثر ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے. مستقل کوشش جاری رکھنی چاہیے. کسی کے اوپر پہلی تقریر میں اثر ہوتا ہے، کسی پہ دوسری. ایک پتھر کو جب توڑنا ہو تو پہلی ہی چوٹ میں نہیں ٹوٹ جاتا وہ. صحیح صحیح. لیکن پہلی چوٹ بہت اہم ہوتی ہے. آپ کہیں کہ لیہ صاحب یہ تو 10ویں چوٹ میں ٹوٹا ہے. 10ویں میں ٹوٹا، مگر وہ 9 بھی بہت اہم تھیں. بالکل اسی طرح اگر کسی کے گمراہی کا پتھر رکھا ہوا ہے، اگر کسی کے اوپر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، تو اثر ہوگا
کئی بار 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 کہنے سے اثر ہوگا، کئی بار وہ اثر بعد میں ظاہر ہوگا، کئی مرتبہ اثر ہو چکا ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہوگا. لہٰذا یہ نگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، کوشش جاری کرتے رہنا چاہیے، اور پھر کوشش کر کے ہاتھوں کو اٹھا دینا چاہیے، اس لیے کہ دلوں کا بدلنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے. صحیح. پالنے والے پیغام کا پہنچانا میرے ذمے، دل کا بدلنا تیرے ذمے. وہی جناب ابراہیم والی دعا کہ معبود سر جھکانا میرا کام تھا، اب دل کو جھکانا یہ تیرا کام ہے. چلے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال اس طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن چونکہ نور ہے، اور جب روشنی کہیں ہوتی ہے تو ایک امید کی کرن جاگتی ہے انسان کے دل میں، تو قرآن کس طرح سے ہمارے لیے نور ہے، اس کو بیان کیجیے. قرآن کریم ہمیں مایوسیوں سے نکالتا ہے. جی. واضح طور پر کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. جی. اور قرآن کریم نے جو واقعات پیش کیے ہیں، ان واقعات کا اصل پیغام ہی انسان کو پر امید رکھنا ہے. اچھا. میں دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنا ستایا گیا، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اونٹوں کی اوجڑی رکھی گئی، دادا عبد المطلب کا وطن چھڑایا گیا، چہرے کے اوپر خون اور گندگی ملی گئی، طائف کے سفر میں لہو لہان کیا گیا. جب بھی گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو ابو لہب کی زوجہ ایسے کانٹے بچھا دیتی تھی کہ جن کو ہٹاتے ہوئے ہاتھ بھی زخمی ہوتے تھے، پیر بھی زخمی ہوتے تھے. پھر باہر بچے موجود تھے جو پتھر مارتے تھے، جو جملے کستے تھے، بزرگ موجود تھے جو جادوگر کہتے تھے نعوذ باللہ، اور دیوانہ کہنے والی خواتین موجود تھیں. اتنا پیغمبر کو ستایا جا رہا ہے تو اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث الموسیٰ، کہ آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے ایک اعتبار سے. اب اس میں اس کے میسیجز آپ دیکھیں کہ کتنے ہیں، کہ جیسے آپ کو اذیتیں دی گئیں ایسے ہی ہمارا ایک بندہ تھا، بندے گزرے ہیں جناب موسیٰ، ان کو بھی ایسی اذیتیں دی گئی تھیں. مگر جناب موسیٰ کی داستان کو بیان کرنے کا گویا مقصد یہ ہے کہ اتنی اذیتیں دینے کے بعد، اتنا ستایا جانے کے بعد بالآخر جناب موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. لہٰذا جیسے ہم نے جناب موسیٰ کو کامیابی عطا کی، اے ہمارے حبیب یہ لاکھ دشمن برا چاہیں، یہ لاکھ آپ کی مخالفت کریں، آپ کو بھی کامیابی عطا ہوگی. اور یہی پیغام ذرا سا اگر ایکسٹینڈ کریں تو یہ پیغام پھر ہم تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ فیہ ذکرکم، یہ تمہارے لیے بھی اس کے اندر نشانیاں اور پیغام ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تم بھی مخالفین میں گھرے ہوئے ہو، اگر تم بھی یہ دیکھتے ہو کہ کیا کریں صاحب، پورا تو سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، پورا معاشرہ برائی کے راستے پر جا رہا ہے، تو بالآخر اگر تم اپنی کوشش میں سچے ہو، اگر تم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے بس عمل کی دنیا میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، تو جیسے جناب موسیٰ کو کامیابی دی، جناب ابراہیم کو کامیابی دی، خود نبی کریم کو کامیابی دی، تم کو بھی کامیابی ملے گی. تو یہ امید، پر امید کرنا، امید کی کرن، امید کی روشنی دکھانا، یہ قرآن کریم کا ان واقعات کو رکھ کر، یعنی یہ میں نے ایک رخ پیش کیا، ورنہ تو بہت اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. چلیے بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کل کی طرح پھر سے آج وقت ضرور تمام ہو گیا ہے، لیکن ناظرین واقعی قرآن جو ہے وہ نور ہے، اور ہمیں قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی لگاؤ رکھنا چاہیے، اس کی تلاوت، اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ، اور موقع اگر ملے تو تفسیر پر بھی ہماری نگاہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ بہانہ اکثر ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم بہت سی چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. تو یہیں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اگر وقت نکالنا چاہیں تو ضرور وقت نکلے گا. ہاں بس قرآن مجید کے لیے بھی اور دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ، اس کی رکاوٹیں ہمیں قرآن تک جانے سے شاید روک بھی دیتی ہوں. بہرحال اور یہیں پہ اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جب حاضر ہوں گے تو اس کے بعد کی جو گفتگو ہے، بہت سے میسیجز ہیں، بہت سے پیغامات ہیں سوال اور جواب کے انداز میں، جو ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.